آج کی ویڈیو میں ہم مریض کی عیادت کرنے کے دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، کس وقت انسان کو مریض کی عیادت کرنے سے منع کیا گیا اور مریض کی عیادت کے وقت کن کن کاموں سے ہم کو منع کیا گیا۔ بہت سے لوگ ان معاملات کو نہیں جانتے۔ اگر آپ ان تمام معاملات کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی وجہ سے کسی دوسرے کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ اس پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ گویا کہ جب وہ اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو جو اس پر ایک اللہ کی طرف سے حق لازم ہوا تھا، حق واجب ہوا تھا، اس نے اس کو ادا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی آدمی دن کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سورج غروب ہونے کے بعد مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح سورج طلوع ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک باغ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر مسلسل برستی ہیں۔ گویا کہ وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ وہ رحمت کے دریا میں چل رہا ہے۔ جب مریض کی عیادت کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسے ہے جیسا کہ وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ کہ جو بندہ وضو کر کے مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل سے اتنا راضی ہوگا کہ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات 60 سال کی دوری کو کر دے گا۔ یعنی وہ بندہ دوزخ سے اتنا دور ہو جائے گا کہ 60 سال مسلسل سفر کرے اور اس سفر کی وجہ سے جو مسافت ہے وہ مریض کی عیادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ سے اتنا دور فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ کن صورتوں میں مریض کی عیادت کرنے سے منع کیا گیا؟ نمبر 1 کہ جب مریض کے آرام کا وقت ہو، مریض سویا ہوا ہو تو اس وقت انسان کو مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر مریض سویا تو نہیں ہے لیکن مگر کوئی اس کی عیادت کے لیے جائے گا تو جانے کی وجہ سے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس صورت میں بھی مریض کے پاس عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جب کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اکثر ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ہم مریض کا اور مریض کے گھر والوں کا خیال تو نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کوئی رات کے 12 بجے عیادت کے لیے جا رہا ہے، کوئی رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے عیادت کے لیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ مریض کے لیے، مریض کے گھر والوں کے لیے آرام کا وقت ہے۔ تو جب ہم اس وقت جائیں گے تو مریض کے لیے اور مریض کے گھر والوں کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو جب بھی ہم عیادت کے لیے جائیں تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے نہ مریض کو کسی طرح کی تکلیف ہونی چاہیے اور نہ ہی مریض کے گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ آخر وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ ہمیں مریض کے پاس جا کر نہیں کرنے چاہیے؟ اسلام ہمیں ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین عیادت یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑے سے تھوڑا وقت بیٹھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر تم بیٹھ جاؤ، مریض کے لیے، مریض کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ لوگ اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ وہ مریض کے پاس بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرتے ہیں،
حالانکہ سگریٹ پینا اس کی اپنی صحت کے لیے، پھر مریض کے لیے زیادہ، پھر مریض کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ انسان جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر مریض کے پاس جا کر زیادہ انسان کو اونچی اونچی آواز سے اور کافی دیر تک گفتگو میں بھی اس کو مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو مریض سے باتیں کرنی، جو وہ کرتا جائے تم اس کا جواب دیتے جاؤ، بلا وجہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے اس کو اذیت ہوتی ہے، اس لیے مریض کے پاس زیادہ انسان کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جائیں تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اس کے پاس جائے تو پھر اس کی بیماری جب دیکھے تو پھر اسی کے سامنے کہنا شروع کر دے کہ فلاں آدمی اس طرح بیمار ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، تو تم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو۔ لہٰذا ایسے کاموں سے شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، بلکہ تم جب مریض کے پاس جاؤ اس کی حوصلہ شکنی کی بجائے بلکہ تم نے اس کو حوصلہ دینا ہے کہ اس طرح حوصلہ دے کہ کوئی بات نہیں، اگر بیماری آ چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو بیماری سے پہلے اللہ کی ذات نے اس کے لیے اس کی میڈیسن، اس کا علاج جو ہے وہ پہلے پیدا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تیری طرح بیمار ہوئے تھے، اس مرض میں مبتلا ہوئے تھے، انہوں نے میڈیسن کھائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تندرستی دے دی، نہ کہ ان کو اس طرح کہے کہ جس بیماری میں تو مبتلا تھا آخر ان کا نتیجہ بہت برا ہوا، وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ لہٰذا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم اکثر مریض کے پاس جا کر کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے مریض کے لیے اذیت و پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔